اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنہ والجماعہ کے وہ عظیم عالم اور وہ عظیم امام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے 14ویں صدی میں مجددیت کا منصب عطا فرمایا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1856 میں ہندوستان کے صوبہ یو پی کے شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے اور 1921 میں آپ کا وصال اقدس ہوا۔ اپنی اس 65 سالہ مبارک زندگی میں امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 سے زیادہ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ پر مہارت تامہ اور کامل دسترس حاصل فرمائی، اور پھر اپنی اس مبارک 65 سالہ زندگی میں انہی علوم و فنون میں امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سینکڑوں کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنہ والجماعہ کے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام، عالم، مفتی، فقی، محدث، اصولی، دین کے جو علوم و فنون ہیں ان پر آپ کو مکمل مہارت تامہ اور کامل دسترس تھی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے 14ویں صدی میں جو تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا، اس بنیاد پر عرب و عجم کے علماء نے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 14ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا۔ سنن ابی داؤد میں 4291 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ رب العزت اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا، ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ یہ سمجھیں تجدید کس کو کہتے ہیں؟ تجدید کہتے ہیں احیاء من درس من العمل من الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے اعتبار سے جو عمل امت میں ناپائید اور مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، مفقود ہو چکا ہے، اس کو زندہ کرنا، والامر بمقتضاہما، اور قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق حکم دینا، یہ تجدید ہے۔ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن، حدیث، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و نظریات، تابعین، تبع تابعین اور امت کے اسلاف، اور جس پر صدیوں سے امت چلی آ رہی ہے، اہل سنہ والجماعہ کے عقائد ہی کو ڈیفینڈ کیا اور انہی عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کسی جگہ پہ تحریر کرنے کے بعد اپنی سٹیمپ پر مہر لگاتے تھے، اور اس سٹیمپ پر مہر پہ یہ لکھا ہوا تھا، عبد المذنب احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری، یعنی اپنے ساتھ جو مسلک کے اعتبار سے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسبت لگاتے تھے، وہ نسبت سنی اہل سنہ والجماعہ کا ایک سمجھ کے ایک مخفف ہے، اور امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنہ والجماعہ کے عقائد و نظریات ہی کی ترویج و اشاعت کی اور اسی کا دفاع کیا، اور اس کے خلاف اٹھنے والی ہر جو باطل جو فکر اور نظریات تھے ان کا رد و ابطال فرمایا۔ اور اس بات کو احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے مخالفین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ مولانا احمد رضا بریلوی نے اسی عقیدے کو اور اسی نظریے کو پختگی کے ساتھ پکڑا ہے جو شروع سے چلا رہا ہے۔ ایک غیر بریلوی مورخ ہیں شیخ اکرام، اپنی کتاب موج کوثر کے صفحہ 70 پر لکھتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی، نہایت شدت کے ساتھ قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ اور سلمان ندوی نے اپنی کتاب حیات شبلی کے صفحہ 46 پر لکھا ہے کہ تیسرا فریق وہ تھا جو شدت کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا اور اپنے آپ کو اہل سنہ کہتا رہا۔ اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدایون کے علماء تھے۔ بریلی اور بدایون کے علماء یہ وہ علماء تھے جو اپنی پرانی روش پر قائم رہے
اور اہل سنہ والجماع کے عقیدے ہی پر قائم رہے اور اسی کا دفاع کرتے رہے۔ یہ ایک غیر مقلد عالم ہے ثناء اللہ امرتسری، ان کی کتاب ہے شمع توحید، اس کے صفحہ نمبر 63 پر غیر مقلد وہابی عالم ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں، امرتسر میں مسلم آبادی غیر مسلم آبادی کے مساوی ہے۔ 80 سال پہلے قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جن کو آج کل بریلوی حنفی کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ کیوں کہا گیا اور یہ ایک فرقے کا ٹائٹل اور لیبل لگا کے یہ کارروائی کیوں کی گئی، اس کو انشاءاللہ آگے وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ سمجھیں کہ یہ غیر مقلد عالم بھی مان رہے ہیں کہ 80 سال پہلے، یہ 1937 میں یہ کتاب لکھی ہے ثناء اللہ امرتسری نے، اور 1937 سے 80 سال پیچھے چلے جائیں تو 1857 بنتے ہیں، یعنی انگریز دور سے پہلے بھی اہل سنہ والجماع کے جو عقائد تھے، جو اس وقت کے عقائد تھے، وہی عقائد بحمد تعالیٰ اہل سنہ والجماع بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اور یہ ایک غیر مقلد وہابی عالم احسان الہی ظہیر، انہوں نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے خلاف کتاب لکھی ہے بریلویت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر احسان الہی ظہیر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، لکھا ہے کہ اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں۔ بریلوی گروہ کے عقائد یہ تصوف کے نام پر بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں رائج ہیں، بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں، بعض میں نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں جہاں کہیں اہل سنہ والجماع کے لوگ موجود ہیں، سنی موجود ہیں، بحمد تعالیٰ اہل سنہ بریلویوں کے وہی عقائد ہیں جو پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ عرب و عجم میں جہاں جہاں سنی مسلمان آباد ہیں، بشرطے کہ وہ اہل سنہ کے عقیدے پر ہیں، بحمد تعالیٰ جو ان کے عقائد ہیں وہی اہل سنہ بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اور اس وقت تو بالخصوص 14ویں صدی میں امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں تو عرب و عجم میں، عرب شریف میں اور حجاز مقدس، مکہ شریف، مدینہ، طائف اور سلطنت عثمانیہ، یہ تو مرزا جیلمی بھی مانتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ صوفیوں کی حکومت تھی اور وہ حنفی تھے، اور ان کے عقائد جو ہے نا وہ اہل سنہ والجماعت والے حنفیوں والے عقائد تھے، اور بحمد تعالیٰ جو ان کے عقائد تھے وہی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے عقائد تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیگر جو لوگ تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخانہ عقائد و نظریات لکھے، کفریہ عبارت لکھی، ان کفریہ عبارت پر آپ نے جب فتویٰ دیا، فتویٰ دے کے حرمین طیبین کے علماء کے سامنے پیش کیا، ان علماء کے سامنے رکھا کہ یہ میں نے ان عبارات کفریہ پر، گستاخانہ عبارت پر فتویٰ دیا ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے، آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ تو اس وقت کے 35 حرمین طیبین کے مکہ و مدینہ کہ بڑے بڑے حنفی، شافعی، مالکی جو سنی علماء تھے اس وقت کے، انہوں نے دستخط کیے اور پھر وہ فتویٰ حسام الحرمین کے نام سے چھپا۔ تو امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنہ والجماع کے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کی اور انہی عقائد کا دفاع کیا، انہی کو ڈیفینڈ کیا، اور اس عقیدے کے مقابلے میں اہل سنہ کے عقائد و نظریات کے خلاف اٹھنے والی ہر فکر، ہر سوچ کا آپ نے رد بلیغ اپنی کتابوں کی صورت میں فرمایا۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا جو فتنہ برپا ہوا، وہ فتنہ برپا ہوا اس کتاب تقویۃ الایمان کی وجہ سے۔ یہ کتاب تقویۃ الایمان، جس کو دیوبندی مکتبہ فکر بھی مانتا ہے، جس کو وہابی غیر مقلدین کی فکر اور مکتبہ فکر بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کتاب آج بھی سعودی عرب سے تقسیم ہو کے حاجیوں کو تقسیم کی جاتی ہے، فری چھپتی ہے، اور دارالسلام نے بھی اس کو چھاپا ہے، دیوبندی بھی چھاپتے ہیں، وہابی بھی چھاپتے ہیں، اور سعودی عرب سے چھپ کے یہ باقاعدہ حاجیوں کو تحفتاً دی جاتی ہے۔ اب یہ میرے پاس جو نسخہ ہے، اس کے اوپر بھی یہ مونوگرام، اس کے اوپر مونوگرام دیکھ لیں، اس کے اوپر لکھا ہے المملکۃ العربیہ سعودیہ ریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کتابیں جو ہے نا، یہ باقاعدہ ان کے ہاں مسلمہ اور مصدقہ کتابیں ہیں۔ یہ کتاب کا رائٹر اور مصنف ہے مولوی اسماعیل دہلوی۔ یہ اسماعیل دہلوی کون تھا؟ اسماعیل دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پوتا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی کے بیٹے شاہ عبد الغنی کا بیٹا تھا اسماعیل دہلوی۔ اسماعیل دہلوی نے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی
اور اس کتاب کے اندر جو عقائد و نظریات لکھے ہیں، نہ تو وہ عقائد و نظریات شاہ ولی اللہ کے تھے اور نہ ہی وہ عقائد شاہ ولی اللہ کے بیٹوں کے یعنی اسماعیل دہلوی کے چچاؤں کے، جس طرح کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے عقائد تھے۔ یہ ہرگز عقائد نہیں تھے، بلکہ اس بات کو مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 82 پر لکھا ہے کہ مولوی اسماعیل شہید موحد تھے، چونکہ محقق تھے، چند مسائل میں اختلاف کیا اور مسلک کے پیران خود مثل شیخ ولی اللہ وغیرہ پر انکار کیا۔ یعنی مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنے پیروں کے، اپنے مشائخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مسلک سے اختلاف اور انکار کیا، اور کہاں تک انکار اور اختلاف کیا، یہ دوسری کتاب ہے اشرف علی تھانوی کی ارواح ثلاثہ۔ ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 83 پر لکھتے ہیں کہ جب مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی، اس کتاب کو لکھنے کے بعد تقویۃ الایمان ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بڑھ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب سے یہ کتاب لکھی گئی آج تک مسلمان لڑ بڑھ کر ٹھیک نہیں ہوئے۔ خود اسماعیل دہلوی نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد یہ بات تسلیم کی ہے کہ مجھ سے اس میں چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں افتراق انتشار اور افتراق کی آگ بھڑکے گی، لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑ بڑھ کے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آج تک وہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسماعیل دہلوی نے اپنے بزرگوں کے مسلک سے اختلاف کیا۔ اب رہ گئی بات اس کتاب تقویۃ الایمان اور دیگر جو اسماعیل دہلوی کی کتابیں ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان میں افتراق اور انتشار سنی کہلانے والوں میں ہوا۔ اس کتاب میں لکھا کیا ہے؟ اس کتاب میں یہ لکھا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور اسی کتاب تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ نبی بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی سے کیجیے، مالک سب کا اللہ، بندگی اسی کی کیجیے۔ اسی کتاب تقویۃ الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے حوالے سے گستاخی اور بے ادبی کا بے شمار جگہ پہ ارتکاب کیا، اور یہ عبارت بھی لکھی کہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور پھر بڑی مخلوق کا آگے تذکرہ کرتے ہوئے اس میں انبیاء اور اولیاء کا تذکرہ کیا۔ اور اسی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب ایضاح الحق الصریح، یہ کتاب ایضاح الحق الصریح، اس میں صفحہ نمبر 77 پر یہ لکھا کہ اللہ رب العزت کو جہت اور مکان سے پاک ماننا یہ بدعت ہے۔ حالانکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو جہت اور مکان سے پاک اور منزہ ہے، وہ جہت اور مکان سے پاک ہے، اس کو جہت اور مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس عقیدے کو جو مسلمانوں کا شروع سے عقیدہ اہل سنہ کا چلا آ رہا تھا، اس کو کہا کہ یہ بدعت ہے۔ تو یہ اسماعیل دہلوی ہیں جنہوں نے یہ عقائد و نظریات کو ہندوستان میں پروموٹ کرنے کی جب کوشش کی، تو امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اسماعیل دہلوی کے رد میں متعدد کتب تصنیف فرمائیں۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ سے پہلے دیگر اور علماء اہل سنت نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا۔ درجنوں کتابیں اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے رد میں لکھی گئیں، جن میں ایک مشہور کتاب ہے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی سیف الجبار، اور دیگر اور کتابیں اسماعیل دہلوی کے رد میں لکھی گئیں۔ اور اسماعیل دہلوی کے عقائد و نظریات کا رد و ابطال بالکل واضح طور پر علماء اہل سنت نے کیا، اور امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں اسماعیل دہلوی کا رد کیا۔ اب یہ سلسلہ جب چلا تو اسی سلسلے کی ایک کڑی علماء دیوبند جب دارالعلوم دیوبند بنا، اور دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم ننوتوی نے ایک کتاب تصنیف کی جس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس۔ وہ کتاب جب لکھی گئی، اس کتاب کے اندر
بانی دارالعلوم دیوبند نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ عقیدہ بیان کیا جو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے اسماعیل دہلوی نے تقیۃ الایمان میں بھی یہ لکھا تھا کہ خدا کی شان تو یہ ہے کہ وہ محمد جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے، اور اسی عقیدے کا تسلسل چلاتے ہوئے قاسم نانوتوی جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے صفحہ 40، 65 اور 85 پر یہ عقیدہ لکھا۔ صفحہ نمبر 40 پر لکھا کہ اول معنی خاتم النبیین سمجھنے چاہیے، معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو، حضور کے آخر الزمان نبی ہونے کو عوام کا خیال ٹھہرا کے کہا کہ اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے، یعنی پہلے آ جانا اور بعد میں آ جانا یہ فضیلت کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا یہاں بالکل واضح طور پر انکار کیا گیا۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر انہی قاسم نانوتوی نے یہ لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 85 پہ جا کے لکھ دیا کہ بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ختم نبوت پر اس انداز سے حملہ کیا گیا، اور اسی مکتب فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 13 پر یہ لکھا کہ بقول زید دریافت الامر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ اور کثیرہ کو جانوروں اور پاگلوں کے علم کے ساتھ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 13 پر تشبیہ دی، جو کہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ اور کثیرہ کی توہین اور گستاخی ہے۔ اور پھر اسی مکتبہ فکر دیوبند کے جو ایک بہت بڑے عالم تھے خلیل احمد سہارنپوری، جنہوں نے اپنی کتاب برائے نقاطہ کے صفحہ 55 پر یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور یہاں تک لکھا کہ حضور کے علم سے تو شیطان کا علم زیادہ ہے۔ تو جب اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین اور بے ادبی کا ان کتابوں میں ارتکاب کیا گیا، امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جو شرعی منصب اور فریضہ تھا اس کو ادا کرتے ہوئے آپ نے ان کتابوں کے لکھنے والوں کا جو شرعی حکم تھا وہ بیان فرما دیا اور فتویٰ دیا باقاعدہ۔ پہلے تو یہ کہ جو زندہ تھے ان کو خط لکھے کہ تم اپنی ان کتابوں سے ان اپنی عبارت سے رجوع کرو، جب وہ باز نہ آئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر باقاعدہ سے فتویٰ ترتیب دیا، اور اس وقت اہل سنہ کے جو علماء حجاز مقدس میں مکہ اور مدینہ شریف میں موجود تھے ان کے سامنے وہ جو فتویٰ تھا آپ نے پیش کیا۔ 35 علماء حرمین نے، یہ 35 علماء حرمین کا جو تصدیقی فتویٰ ہے حسام الحرمین کی صورت میں اس وقت کے مکہ اور مدینہ کے، وہاں اس وقت ظاہر ہے کہ وہابی تو نہیں تھے نہ دیوبندی تھے، اس وقت وہاں کون سے علماء تھے؟ اہل سنہ کے۔ تو اہل سنہ کے ان 35 علماء نے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فتوے کی تصدیق کی اور لکھا کہ آپ نے ان مولویوں کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے ان کی گستاخیوں پر وہ بالکل درست ہے۔ اور پھر یہ حسام الحرمین جب ہندوستان میں چھپی تو ہندوستان کے تقریباً 350 علماء، مشائخ اور بڑے بڑے آستانوں کے جو پیران اعظام اور مشائخ تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی، اور وہ تصدیق الصوارم الہندیہ کے نام سے شائع ہوئی۔ 350 علماء ہندوستان نے تصدیقات کی کہ علماء حرمین نے جو فتویٰ دیا وہ بالکل اپنی جگہ پہ برحق اور بجا ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ہے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کی جو آپ نے دفاع ختم نبوت
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت اور حضور کی شان کے حوالے سے خدمات سر انجام دی یہ۔ اب اس کے مقابلے میں جو لوگ تھے جن پر فتوے آئے، اب انہیں کوئی بھاگنے کی اور کوئی راہ نہ ملی، انہوں نے پھر الٹا یہ کہہ دیا کہ یہ جو احمد رضا بریلوی ہیں یہ بریلوی فرقے کے بانی ہیں، انہوں نے بریلوی فرقہ جو ہے وہ لانچ کیا ہے اور یہ بانی ہیں بریلوی فرقے کے۔ حالانکہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ ان کا خود فرقہ بریلوی نہیں ہے، وہ تو اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کو انہوں نے بیان کیا، اور ان کا منہج یہ تھا، منہج ان کا یہ تھا کہ جو قرآن میں شبہات ڈالے گا ہم حدیث کی پناہ لیں گے، جو حدیث میں شبہات ڈالے گا تو ہم آئمہ دین کی پناہ لیں گے، اور فرمایا آئمہ دین کے اوپر آ کے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی کتاب تصنیف کی، جو بھی رسالہ لکھا، جو بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، ہر کتاب میں قرآن و سنت اور اسلاف امت اور امت کے اولیاء اللہ کی تصریحات اور ارشادات کے انبار لگا کے دلائل دے کے یہ بات واضح کی ہے کہ بحمد تعالیٰ یہی اہل سنت کا منہج ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے اور عقیدہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کے حوالے دیے، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کے حوالے دیے۔ اگر نورانیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ لکھا تو قرآن و حدیث کے دلائل دینے کے بعد امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد الافسانی کا حوالہ دیا، خود مجدد صاحب رحمۃ اللہ جو کہ اہل سنت کے ہاں، بلکہ وہابیوں کے ہاں، بلکہ دیوبندیوں کے ہاں، تمام کے ہاں مسلمہ شخصیت مانی جاتی ہیں، وہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ باید دانست کے خلق محمدی درنگ سائر افراد انسانی نیز بلکہ بخلق ہیچ فرد از افراد عالم مناسب نہ دارت کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود نشائے انصری از نور حق جل وعلا مخلوق اشتا کما قال علیہ السلام خلقت من نور اللہ و دیگرارائیں دولت میسر نہ شدہ۔ یہ ساری عبارت بتا رہی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے قائل تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت کا عقیدہ حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بات آتی ہے تو علوم مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ نے 5 کتابیں تصنیف فرمائیں اور قرآن و حدیث اور اسلاف امت کے عقائد و نظریات کے دلائل کے انبار لگا دیے۔ ایک ایک عقیدے پر انہوں نے قرآن و سنت صحابہ کرام سے لے کر امت کے اولیاء اللہ اور اسلاف کے حوالے پیش کر کے عقیدہ واضح فرمایا۔ اب یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے، اپنے اس غصے کو نکالنے کے لیے وہ اہل سنت کا ٹائٹل چھین کے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نا وہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کو بریلویت کا ٹائٹل دے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی فرقے کے بانی تھے، ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ بحمد تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی عقائد و نظریات بیان کیے جو اسلاف امت کے عقائد و نظریات ہیں، اور جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمان سنیوں کے عقائد تھے، اہل سنت کے جو عقائد تھے۔ جبکہ یہ جو ہمیں بریلوی فرقے کا ٹائٹل دے کے اہل سنت کا نام چھیننا چاہتے ہیں، یہ فرقے وہ ہیں جنہوں نے اپنے فرقوں کے نام باقاعدہ حکومتوں سے الاٹ کروائے ہوئے ہیں، حکومتوں سے الاٹ کروائے، اور ان کے فرقوں کی بنیاد ان کے خود اپنے علماء نے رکھی ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کسی فرقے کے بانی نہیں ہیں، بلکہ وہ اہل سنت و جماعت کے ایک عالم اور ایک بہت بڑے امام ہیں جنہوں نے عقائد اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت فرمائی۔ اب ان کے فرقوں کا حال دیکھ لیں، 2 حوالے پیش کروں گا۔ ایک حوالہ دیوبندی مکتبہ فکر کے حوالے سے قاری طیب کی کتاب ہے، یہ مسلک علماء دیوبند، یہ قاری طیب دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات بھی رہے ہیں۔ اپنی کتاب مسلک علماء دیوبند کے صفحہ نمبر 66 پر دیوبندی فرقے کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علماء دیوبند کا نقطہ آغاز دارالعلوم دیوبند سے ہے، اسی کی تعلیمات اور طرز عمل سے یہ مسلک تعلیمی رنگ سے ہندوستان میں پھیلا اور علماء دیوبند کے نام سے موسوم ہوا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دارالعلوم کے وہ مقاصد جو اس کے مقدس بانی اور بانی کے رفقا کا اہل اللہ کے طرز عمل اور عملی تعلیم سے نمایاں ہوئے پیش کر دیں، تاکہ یہ مسلک نظری طور پر ہی نہیں عملی انداز سے بھی سب کے سامنے آ جائے۔ اس مسلک کے لحاظ سے اگر دارالعلوم کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو اس کے اسلاف اور مؤسسین مدعیان مسلک ہی نہ تھے بلکہ مسلک کا عملی نمونہ بھی تھے، اور بالخصوص حضرت بانی دارالعلوم مسلک کے ان نظری اور عملی پہلوؤں کا مجسم پیکر تھے۔
گویا اس مسئلے کے جامع کو اگر مجسم کہا جائے تو حضرت نانوتوی کی ذات بن جاتی ہے، جس کے قول و عمل سے نہ صرف اس مسلک کے سارے گوشے واشگاف ہوئے بلکہ دارالعلوم دیوبند کی بنا اغراض و مقاصد بھی اس مسئلے کی روشنی میں مشخص ہوئے۔ اور صفحہ نمبر 79 پر لکھتے ہیں، اس جامعیت اصول و شخصیت سے پیدا شدہ امتزاج کا نام مسلک علماء دیوبند ہے، اور یہی دیوبندیت یا قاسمیت ہے، محض درس نظامی کی کتابیں پڑھانے کا نام دیوبندیت نہیں۔ تو دیوبندیت کا مکمل تعارف قاری طیب نے اپنی کتاب مسلک علماء دیوبند کے صفحہ 66 اور 79 پر اور دیگر مختلف جو نا وہ صفحات پر کروا دیا کہ یہ دیوبندی مسلک ہے۔ اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں گے کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ و مدینہ کے اس وقت کے علماء کے سامنے یہ عبارات اور اپنا فتویٰ رکھا تو اس وقت کے علماء نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ کے فتوے کی تصدیق کی۔ ظاہر ہے وہ دیوبندی تو نہیں تھے، نہ وہ وہابی تھے، وہ کیا تھے؟ سنی تھے، اہل سنت تھے۔ انہوں نے اعلیٰ کے فتوے کی تصدیق کی، اور پھر مجبوراً علماء دیوبند کو، جو کہ پہلے ابن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات رکھتے تھے، خود فتاوی رشیدیہ میں ابن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں لکھا ہے کہ نجدیوں کے عقائد عمدہ ہیں، اور وہابی جو ہے نا وہ متبع سنت کو کہتے ہیں، یہ ان کی تعریفیں لکھی ہوئی تھیں۔ لیکن مجبوراً پھر وقت ٹالنے کے لیے، دفع الوقتی کے لیے علماء دیوبند کو وہاں حرمین طیبین کے علماء کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا سنی ہونا ظاہر کرنا پڑا، اور وہابیت کی تعریف اور ان کی توثیق سے ہاتھ اٹھانا پڑا، اور یہ لکھنا پڑا کہ ابن عبدالوہاب نجدی یہ خارجی تھا اور اس کا سارا فرقہ خارجی ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو امام شامی نے اپنی کتاب فتاوی شامی میں بیان کر دیا۔ اور پھر وہ عقائد و نظریات لکھ کے ان کو بھیجنے پڑے اور بتانا پڑا کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم جو ہے نا وہ اہل سنت سے انحراف کرنے والے نہیں ہیں، جبکہ یہی جو لوگ ہیں یہ پہلے اپنی کتابوں میں اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کے خلاف عقیدے تقویۃ الایمان میں، صراط مستقیم میں اور فتاوی رشیدیہ اور دیگر کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ تو یہ تھی دیوبندیت کے حوالے سے۔ اب آ جائیں وہابی فرقہ۔ وہابی فرقہ کا تعارف کرواتے ہوئے ڈاکٹر خلیل ہراس اپنی کتاب وہابی تحریک کے پیچھے ٹائٹل پیج پہ یہ وہابی تحریک کا لکھا ہوا ہے کہ 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں جب سرزمین حرم شرک کی آلودگیوں سے داغدار ہو گئی، کتاب و سنت کی جگہ خرافات اور رسوم جاہلیہ نے لے لی، ایک اللہ کی جگہ سینکڑوں معبود بنا لیے گئے، بیرونی استعمار کی دست درازیاں کعبۃ اللہ اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک دراز ہو گئی تھیں، جبکہ توحید خالص اور پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبان غربت و ناتوانی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اسی دور ظلمت و استبدار میں سرزمین نجد سے ایک چشمہ پھوٹا۔ عینیہ کے ایک ممتاز علمی گھرانے کے شیخ عبدالوہاب کے نومولود بیٹے کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ یہی محمد بن عبدالوہاب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدائے حیات بخش کے منادی بنے۔ اس امام وقت کی نصرت و تائید کا تاج قدرت الہی نے مؤسس خاندان سعودیہ امیر محمد بن سعود کے نام پر سر پر رکھ دیا۔ دنیا کو توحید کا بولا ہوا سبق یاد دلانے کا یہ عہد و پیمان اس عظیم انقلاب کی بنیاد بنا، جس نے کتاب و سنت کے چراغ روشن کیے، مسلمانوں کے عقائد و اخلاق کی اصلاح کی، اور جزیرۃ العرب کے علاوہ پوری اسلامی دنیا میں دعوت اللہ کی داغ بیل ڈالی۔ اس مقدس کارواں کا نام وہابی تحریک ہے۔ اس مقدس کارواں کا نام وہابی تحریک ہے، جو تحریک محمد بن عبدالوہاب نجدی نے نجد سے اٹھائی اور پھر وہ تحریک مختلف دنیا کے خطوں میں پھیلی۔ اس تحریک کا نام وہابی تحریک، پوری دنیا میں اس تحریک کو وہابی تحریک کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن ہندوستان میں پھر اسی وہابی تحریک کو ایک دوسرا ٹائٹل، ایک مقدس اور پاکیزہ نام تلاش کیا گیا، جو کہ اہل سنت ہی کا ایک ڈپارٹمنٹ اور شعبہ تھا محدثین کا، جن کو اہل الحدیث یا اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ اس لفظ کو، اس ٹائٹل کو پھر باقاعدہ برطانیہ گورنمنٹ سے الاٹ کروایا گیا، اور اس کا بیان اہل حدیث اور وہابی کہلانے والے ایک بہت بڑے عالم ہیں ثناء اللہ مرسری، انہوں نے اپنی اس کتاب اہل حدیث کا مذہب کے صفحہ نمبر 100 پر لکھا۔ کہتے ہیں بعض دوست دریافت کیا کرتے ہیں کہ اہل حدیث کو سرکاری کاغذات میں وہابی لکھنے کی ممانعت کب ہوئی تھی اور اس کا کیا ثبوت؟ تو یہ فرقے جو انگریز کے دور حکومت پہ پیدا ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ اپنا نام الاٹ کیا، انگریز سے کروایا۔
اب یہ ان کے پاس اور کوئی بس تو چلتا نہیں، جو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو بحمد تعالیٰ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عالم، انہوں نے اہل سنت کے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کی، انہی عقائد کو ڈیفینڈ کیا، انہی کا دفاع کیا، اور ایک ایک رسالے میں، ایک ایک کتاب میں یہی کہا کہ قرآن حدیث صحابہ کے عقائد اور امت کے اولیاء کے عقائد، امت کے علماء کے عقائد، امت کے اسلاف کے عقائد، اور پھر عقائد بھی وہ نہیں جو شاذ عقائد ہیں، جمہور کے عقائد، اور یہ اپنا انہوں نے منہج بھی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 میں اپنا منہج بیان کیا باقاعدہ سے، جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 173 پر وہ فرماتے ہیں کہ اہل حق بحمد اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ شاہراہ ہدایت اتباع جمہور ہے، یعنی جس پر جمہور علماء امت چلی آ رہی ہے، جس سے سہون خطا ہوئی اگرچہ معذور ہے، مگر اس کا وہ قول متروک و مہجور ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ لکل جواد قبوہ، لکل صارم نبوہ و لکل عالم حفوہ، ہر تیز گھوڑا کبھی ٹھوکر کھا لیتا ہے، اور ہر تیغ براں کبھی کر جاتی ہے، اور ہر عالم سے کبھی کوئی لغزش وقوع پاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر کسی سے لغزش ہوئی ہے، کسی کا کوئی شاذ موقف، وہ نہیں لیں گے، جمہور علماء کا، جمہور امت کا جو موقف ہے اسی موقف کو لیا جائے گا، اور اسی موقف کو لے کے جو نا اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اور پھر فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 کے صفحہ 115 پہ اپنا منہج لکھتے ہیں، فرماتے ہیں احادیث صحیحہ مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابہ پیش نہیں ہو سکتے۔ ہر عاقل جانتا ہے کہ صحیح کے سامنے ضعیف، متعین کے آگے محتمل، محکم کے حضور متشابہ واجب الترک ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا عقیدہ اور نظریہ، ان کا منہج، کہ انہوں نے اسی طریقے سے بحمد تعالیٰ عقائد و نظریات اہل سنت و جماعہ کی اشاعت اور اس کا پرچار کیا، اور انہی عقائد کا دفاع کیا۔ اب یہ ہے کہ یہ بریلوی کا ایک ٹائٹل دے کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے بریلوی فرقے کی جو نا وہ ایک بنا رکھی ہے اور یہ اس کے بانی ہیں، یہ بالکل سرے سے بہتان اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔